بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، جھوٹ بولنے کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ 2026 میں آ چکا ہے، اور وہ جھوٹ بولا گیا ہے ہمارے پی ایم صاحب، جو کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، جنہوں نے اب 2026 کا پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور یہ وہ فرما رہے ہیں کہ معیشت مستحکم ہو چکی، لیکن صورتحال زیادہ بہتر نہیں ہوئی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے اب اتنی بہتر ہو چکی ہے، لیکن ابھی صورتحال جو ہے وہ کافی ٹھیک نہیں ہوئی۔ لیکن اب 2026 میں جو ایک پاکستانی شخص ہے، وہ 3,33,000 روپے کا مقروض ہے، اور اس میں اس بیچارے کا کوئی دوش نہیں، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں جس کے وجہ سے وہ قرض دار ہوا ہے، جس میں اس نے کوئی کنٹریبیوٹ کی ہو اپنی طرف سے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن حکومت پاکستان نے ان کے اوپر 3,33,000 روپے کا بوجھ تو ڈال دیا ہے۔ ان کے وزراء یہ کہتے ہیں، اور جن میں سر فہرست عطا تارڑ صاحب ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مستحکم ہو چکی ہے معیشت اور اب پرواز کر چکی ہے، ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گی۔ اور اس میں عظمہ بخاری صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی مستحکم ہو چکی ہے معیشت، اور اب پاکستان ترقیوں کی راہوں پر گامزن ہے، اور پاکستان میں ریل پیل ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ کی باہر سے فورن فنڈنگ آ رہی ہے، اور بہت یہاں پہ جو ہے نا وہ غریب کے حالات اب بدلنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، اس کے کہانی برعکس ہے۔ لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، ہر جگہ پر بھوک افلاس ہے، لوگوں کی بری حالت ہے، اور دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ بیچارہ بالکل ہی پس کے رہ گیا، کسی کے پاس کوئی روزگار نہیں، اور بہت سے لوگ اب جو ہے نا وہ بے روزگار ہو چکے ہیں 2026 کے سٹارٹ میں ہی۔ اور یہاں پر صرف کھوکھلے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور کچھ یہاں پر نہیں، کوئی ان کے اوپر سہولت نہیں دی جا رہی، کوئی ان کو راشن نہیں دیا جا رہا، کوئی ان کو فیسلٹی نہیں دی جا رہی، کوئی کسی قسم کا بل میں کنسیشن، پیٹرول میں، بجلی میں، گیس میں۔ گیس آتی نہیں، سردیوں کے دن ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ حالات برے ہیں ایک غریب انسان کے۔ اور یہاں پہ صرف دعوے یہ کیا جا رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو چکی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اب بے پناہ ترقی کرنے کے لیے وہ اب تیار ہے۔ تو یہ سب کھوکھلے ان کے وعدے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ناظرین، اب ایک ٹاؤٹ صحافی، جن کو بڑا کلوز سمجھا جاتا ہے کچھ طاقتور حلقوں کے پاس، اور اب وہ فرما رہے ہیں، منیب فاروقی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو ان سے ملوائیں۔ آپ پچھلے 2 سے 3 دن میں یہ دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کہا جاتا ہے، اور میڈیا کے اوپر اب بنا کسی خوف کے عمران خان صاحب کا نام بھی جو ہے وہ اب لینا شروع ہو گئے ہیں لوگ۔ پہلے تو اتنی پابندی تھی کہ عمران خان صاحب کا نام جو ہے نا، صرف عمران بھی کہنا جو ہے نا وہ منع تھا، بین تھا، اور اب جو ہے وہ باقاعدہ بصد احترام ان کا نام لیا جاتا ہے، عمران احمد خان کہا جاتا ہے ان کو۔ اور ان کا نام جو ہے وہ زیادہ تر میڈیا چینل جو ہے اب وہ چلا رہے ہیں۔ پہلے ان کو یہی کہا جاتا تھا کہ بانی پی ٹی آئی، اور اب جو ہے پہلے شروع ہوا قاسم کے ابا کہنا، پھر بانی پی ٹی آئی، اور اب جو ہے وہ ان کے نام سے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ صحافی ہے جو طاقتور حلقوں کے نزدیک سمجھا جاتا ہے، یہ ان کے منہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا نام سننا جو ہے وہ ایک خود ایک بریکنگ نیوز ہے۔ اچھا ناظرین، اب اس سے آگے کی خبر ہے طلال چودھری صاحب کے بارے میں، جو اس وقت وزیر جو پاکستان کے وزیر ہیں، وزیر داخلہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 فروری یعنی ویلنٹائنس ڈے آ رہی ہے، محبوب کو ملنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یعنی یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو بیوی ہیں، بشرا بیوی، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے گی، بس تھوڑا سا انتظار رکھیں۔ اور اگر ان کو سوال کرے کوئی کہ اس کا تو جو رشتہ ہے وہ حلال ہے، اس نے شادی کی ہے،
اور شادی کر کے اس اس کی جو بیوی ہے اس کی رخصتی ہو کر وہ اپنے خاوند کے گھر آئی ہے، اور کوئی اس میں ناجائز رشتہ نہیں ہے ان کے درمیان۔ تو اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ آدھی رات کو ایک خاتون کے گھر کون سی تنظیم سازی آپ کرنے گئے تھے، اور جب آپ کی پٹائی ہوئی، ان کے بھائیوں نے آپ کی پٹائی کی، تو پھر آپ نے کہا میں تو آدھی رات کو جو ہے نا وہ تنظیم سازی کے لیے گیا تھا، تو اس طرح کے جو تنظیم سازی ہوتی ہیں ان میں کیا آپ دوسروں کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کے تنظیم ساز ہیں؟ بے شک وہ اپنی جوانی کے وقت میں اس طرح کے رہے ہوں گے، تو اب وہ خود کہتے ہیں کہ میں اتنا کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، میں نے بھی اپنی جوانی میں گناہ کیے ہوں گے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو ہے وہ نیک رستے پہ لگا دیا ہے، میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اب میں نے اس رستے کو اختیار نہیں کیا۔ لیکن آپ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کا کیچڑ اچھالنا، پھر جب آپ پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، پھر آپ کے اوپر بات کی جاتی ہے، پھر آپ کے گھر تک بات جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آگے والوں کو جو ہے وہ کوئی شعور نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں سکھائی ان کے لیڈران نے، اور بدتمیز ہیں۔ تو پھر جب آپ اس طرح کی بدتمیزی کریں گے، آپ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کسی کے گھر کے بارے میں، کسی کی فیملی کے بارے میں، کسی کی بیوی کے بارے میں جب بولیں گے، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کو بھی ان باتوں کو فیس کرنا پڑے گا، اور وہ باتیں آپ کو بھی سننی پڑیں گی۔ اچھا ناظرین، اس سے آگئی خبر اور آخری خبر آج کی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں ہے۔ اور آپ کو یاد ہو کہ باٹی گیٹ میں جو واقعہ ہوا تھا، جو خاتون اور اس کی 10 ماہ کی بچی جو گٹر کے اندر گر کے جو ہے وہ ہلاک ہوئی تھی، اب اس کے اوپر بھی مریم صاحبہ نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں روز رات کو بیٹھ کر چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا۔ پہلے ہی اگر آپ اس طرح کا عمل کر لیتے ہیں یا اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے اس بیچاری کی جان بچ جاتی، لیکن اس کے برعکس آپ کے ہی جو لیڈران ہیں، جو آپ کے پارٹی کے رہنما ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں، آپ کچھ اور کہتی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گٹر کے ڈھکن لگانا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں روز رات کو جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن دیکھ کر سوتی ہوں کہ کس جگہ گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ نہیں لگے ہوئے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا یہ کام نہیں ہے، تو پھر کام ہے کس کا؟ اگر جس کا کام ہے، اگر وہ اپنے کام کو کام سمجھ کے کریں گے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں، اور یہاں پہ معیشت مستحکم تو ہو نہیں رہی، شاید ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں اگر آپ اپنا کام کرنے لگ جائیں، لیکن آپ اپنے کام کو ترجیح نہیں دیتے، آپ اپنے کام کو کرتے نہیں ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ صرف غریب کو ہوتا ہے، اور اس کو، اس بیچارے کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس نیگلیجنس کا جو آپ لوگوں کی طرف سے برتی جاتی ہے عوام کے لیے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔